السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے. رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے دیگر امور کو سر انجام دینا. جو چیز اللہ رب العزت قرآن مقدس میں جس کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو وہ مسلمانوں پر اس کا کرنا لازم ہو جاتا، وہ فرض کا درجہ اختیار کر لیتی. لیکن قابل تعجب بات یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں اس طرف توجہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ معاملہ کتنا اہم ہے، حلال رزق کا حاصل کرنا اور حرام سے بچنا. اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر اس کی طرف متوجہ کیا ہے. چنانچہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، زمین کے اندر جو طیب اور حلال ہے اس میں سے کھاؤ. پھر مومنین کو، مسلمانوں کو الگ خطاب کر کے ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر، جن میں سے ایک دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ. اللہ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن کون سا؟ حلالا طیبا، حلال اور پاک. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، اس رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو یہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے حلال رزق کو استعمال کرو. عام انسانوں سے خطاب کرنے کے بعد مومنین کو خطاب کیا اور اس کے اوپر کئی آیات ہیں. اس کے بعد اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرماتے ہوئے رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسل کلو، اے میرے رسولو، کلو من الطیبات واعملوا صالحا،
انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت، آپ حلال اور پاک چیزوں میں سے کھائیے اور نیک اعمال کیجیے۔ انی بما تعملون علیم۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قضیے کی اہمیت واضح ہو جائے کہ یہ کام کتنی اہمیت کا حامل ہے، جو آج ہماری توجہ حاصل نہیں کر پا رہا۔ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں، جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم پہن رہے ہیں، وہ ہمارے پاس کس ذریعے سے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لے کر آتے ہیں اور ان کو ان کی ہمشیرہ نے بھیجا۔ جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں، گرمی کا موسم، افطار کا وقت ہے اور آپ روزے سے ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہیں، افطار کا وقت ہے اور گرمی کا، شدید گرمی کا موسم ہے۔ جب آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں پوچھ کیا ہو یہ کہاں سے آیا؟ وہ واپس لے جاتے ہیں۔ گھر سے پوچھ کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری اپنی بکری کا ہے۔ آپ دوبارہ واپس بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ پوچھ کے آؤ یہ بکری کہاں سے آئی؟ دوسری دفعہ واپس آتے ہیں، پلٹتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بکری ہم نے خود خریدی ہے۔ پھر آپ استعمال فرماتے ہیں۔ بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا تھا، آپ روزے کی حالت میں تھے، آپ کے لیے افطار کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ نے واپس بھیجا 2 بار۔ آپ نے فرمایا ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت جو ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صرف حلال رزق استعمال کرنا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ رسولوں کو حکم کس لیے دیا گیا تھا کہ ان کے ذریعے سے امت کو سمجھانا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے وہ خاص بندے جو اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، مصطفین الاخیار ہیں، ان سے اس طرح کی بات کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن تعلیم امت کے لیے یہ بات کہی گئی۔ اس طرح کی کئی آیات قرآن مقدس میں موجود ہیں جن میں بلا واسطہ خطاب جو ہے وہ نبی کو ہوتا ہے یا کسی بھی نبی کو ہوتا ہے، لیکن دراصل مقصود اس میں امت کی تعلیم ہوتی ہے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز بھی پہنچ رہی ہے اس کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جانا ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ کیسے مجھ تک پہنچی، اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے بھی یا نہیں، حلال ذریعے سے مجھ تک پہنچی یا حرام ذریعے سے پہنچی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ حلال رزق استعمال کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر حرام کے اوپر وعیدیں بیان ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص حرام مال حاصل کرے گا اس کو اگر اپنی ضرورت میں خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، صدقہ دے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کر مر جائے گا تو اپنے لیے جہنم کا توشہ لے جائے گا۔ خود استعمال کرے تو بے برکتی، اور حرام ذریعے سے حاصل ہونے والے مال کو اگر صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے سامعین محترم نماز کے لیے وضو اور پاکیزگی شرط ہے،
اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو صدقہ و خیرات ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ مال حلال ہونا چاہیے. اس پہ بھی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث کہ نماز پاکیزگی کے بغیر نہیں اور صدقہ جو ہے وہ حلال مال کے بغیر نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے استعمال نہ کرو. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نحوست مال حرام کی یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی حرام مال استعمال کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اخروی اعتبار سے فرمایا کہ جو جسم، جو گوشت اور خون حرام مال سے پلا بڑا ہوتا ہے، جس کی نشو و نما حرام طریقے سے حرام مال سے ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ ساری وعیدیں ہمارے سامنے ہیں، قرآنی آیات ہمارے سامنے ہیں، احادیث ہمارے سامنے ہیں. مقصد بیان کرنے کا صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ سوال ہم اٹھانا شروع کر دیں. اور صرف سوال نہیں، یہ ایک پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد اس بات کا اہتمام شدت کے ساتھ کرے، حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائے اور حلال چیز کو استعمال کرے. آج کل کے دور میں یہ ساری باتیں تمہید کے طور پر عرض کرنے کے بعد کہ ہمارے سامنے اس معاملے کی سنگینی آ جائے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، جس پر اتنی احادیث ہیں، جس کے اوپر اتنی آیات ہیں. یہ معاملہ ہمارے سامنے کن شکلوں میں موجود ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں. آج کل جو ہمارے سامنے صورتیں موجود ہیں ان میں سے چند ایک ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. ایک صورت رشوت کی صورت ہے. اور ہم نے بدقسمتی سے اس کو بڑے مہذب طریقے سے دیگر ناموں سے پکارنا شروع کر دیا تاکہ رشوت کا لفظ منہ سے نہ بولنا پڑے. لیکن نام بدلنے سے اس کی برائی اور اس کی سنگینی میں کمی نہیں آتی. کچھ لوگ اس کو چائے پانی کا نام دیتے ہیں، کچھ اس کو ہدیے اور تحفے کا نام دیتے ہیں. اگر کسی مسند پر اور کسی منصب پر کوئی شخص ہو اور اس کو کوئی ہدیہ پیش کیا جائے اور اس کے عوض میں کوئی کام کرایا جائے تو یہی تو رشوت ہے، اور کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنے گھر بیٹھ جائے پھر دیکھتے ہیں اس کو کتنے ہدیے ملتے ہیں. اس منصب کی وجہ سے تو ہدیہ ملا. اس وجہ سے جتنی بھی شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ تحفہ اور ہدیہ کے نام پہ ہوں، چاہے وہ چائے پانی کے نام پہ ہوں، اور چاہے وہ سوغات کے نام پہ ہوں. یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ جی میں اپنے علاقے کی اور اپنے گاؤں کی سوغات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. سوغات پیش کر کے اس سے مقصود کچھ اور ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر بری نیت سے دی جائیں تو یہ رشوت کی ہی شکلیں. دوسرے نمبر پر جس کے اندر بڑی بری طریقے سے
ہمارا معاشرہ ملوث ہو چکا ہے اور ہوئے جا رہا ہے بدستور، وہ یہ سود کی لعنت ہے۔ مختلف صورتوں کے اندر ہم لوگ سود میں ملوث ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پاس جو پیسہ ہوتا ہے، جو اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کو ایک خاص طریقے سے جمع کرا کے اس کے اوپر انٹرسٹ کے نام سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی نام ہم نے تبدیل کیا ہوا، سود کا نام نہیں ہے، لیکن سود کی پوری تعریف اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ اس کی سنگینی بھی دیکھ لیجئے، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، چھوڑ دو سود کو اگر مومن ہو تو، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہو۔ کس کے اندر ہے ہمت؟ یہ جملہ سن کے انسان کانپتا ہے، یہ کہہ کے انسان کا جسم تھر تھر کانپتا ہے کہ میں یہ جملہ کیسے ادا کر رہا ہوں، یا ہم سن کیسے رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اگر سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا۔ حرام مال کی ایک بہت بڑی شکل ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ہر وہ ملازمت، ہر وہ کام جس میں صراحتاً اللہ کی نافرمانی شامل ہو اور اس کے ذریعے سے انسان مال کمائے، نشہ آور چیزوں کا کاروبار کرنا، غیر قانونی اسلحے کا کاروبار کرنا جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں بدامنی پھیلے، معاشرے کے اندر فساد اور انتشار اور خلفشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ایسی تمام امور کی جو تجارت ہے یا اس کے اندر ملازمت ہے اس کام کے اندر، یہ حرام مال کا ایک بہت بڑا ذریعہ۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے بعد ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ، تجارت بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صادق اور امین تاجر ہے وہ قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر اسی تجارت کے اندر وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، ایسے کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، جب خریدتے ہیں اور لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اور ملاوٹ کی جہاں تک بات ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 9 درہم اس کے حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ صرف 1 درہم حرام کا ہے۔ اس کے بعد جو فرض منصبی، جو ذمہ داری جس کے عوض اس کو مشاہرہ اور تنخواہ مل رہی ہے، اس میں غفلت، جتنا وقت ڈیوٹی کا ہے اس میں کمی، جو کام ذمہ لگایا گیا اس سے کوتاہی، کام چوری۔ ظاہر ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر تقریباً
عام طور پر یہی ہے کہ تنخواہ انسان کو مل ہی جاتی ہے. تو اگر ایک آدمی تنخواہ پوری لے رہا ہے لیکن دفتری اوقات کے اندر کمی کر رہا ہے، جو ذمہ داری اس کی لگائی گئی ہے اس کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کر رہا، تو یہ بھی جو کمائی اس کو مل رہی ہے یہ حلال نہیں ہے. اور پھر شروع میں حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا مال اگر خود اپنے اوپر خرچ کرے گا تو بے برکتی، اگر صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، اور اگر مرنے کے بعد اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے گا تو اپنے لیے جہنم کا توشہ بنا کے لے جائے. اور پھر وہ گوشت اور وہ خون اور وہ جسم جو حرام مال سے پالا پوسا گیا، اس نے نشو و نما پائی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد میں سے، اپنے بچوں میں سے کسی کو ہلکا سا بخار بھی ہو تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں جب تک کہ بچے کو سکون نہ آئے. یہ دنیاوی اور عارضی سکون کے لیے ہم بے قرار ہیں، لیکن ہم اس کو جو کھلا رہے ہیں، جو اس کو پہنا رہے ہیں، جو اس کو سہولیات مہیا کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ حلال طریقے سے حاصل نہیں کی گئیں تو ہم ان کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، نشو و نما ان کی ہو رہی ہے لیکن حرام مال سے ہو رہی ہے، نتیجہ اس کا جہنم. دنیاوی تپش، دنیاوی بخار، دنیاوی تکلیف عارضی ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. عالم تصور میں جائیے اور سوچئے وہاں کیا بنے گا، اور ہم سے سوال بھی ہوگا. ہم ذمہ دار ہیں اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کے، ان کو حلال رزق مہیا کرنا، اپنے ڈیپینڈنٹس کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر حرام طریقے سے مال اکٹھا کر کے ہم چھوڑ جائیں گے، اس مال سے فائدہ اور اٹھائیں گے، بھگتیں گے ہم. اس وجہ سے یہ جو امور ذکر کیے جا رہے ہیں ان پر توجہ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایک اور شکل، زمینوں پر قبضہ. حرام مال کی ایک اور بہت ہی بڑی جو ہمارے ہاں مروج شکل موجود ہے، وہ کسی کی زمین پر قبضہ. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، 2 فٹ 3 فٹ کی جگہ ہے، یہ تو چھوٹوں کی بات ہو رہی ہے. بڑی جو لوگ ہیں جن کا بڑا کاروبار ہے اور بڑی جگہوں پر قبضے ہوتے ہیں، ان کی بات الگ ہے. انسان اس کو بہت چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اور بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں محنت کر کے اس زمین کے ذریعے سے کما رہا ہوں. سوال یہ زمین تجھے ملی کیسے تھی؟ یہ زمین حاصل تجھے کیسے ہوئی تھی؟ اور یہی سوال جو پہلے بات میں عرض کر چکا ہوں اس میں بھی اٹھتا ہے. نوکری مل گئی، ساری زندگی انسان نے محنت اور مشقت سے کمایا، حلال کیا اپنی استطاعت کے مطابق، دفتری اوقات میں حاضری بھی پوری دی، کام بھی پورا جو ذمہ لگا اس کو کیا، لیکن نوکری حاصل کس طریقے سے کی تھی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس وجہ سے بعد کے امور سے پہلے اس کی بنیاد کو بھی دیکھنا ہے. زمین سے کاروبار کر کے، زراعت کر کے، کنسٹرکشن کر کے، اس کے ذریعے سے جو مال کمایا وہ ٹھیک ہے، حلال ذریعے ہیں سارے، زمین حاصل کیسے ہوئی یہ سوال. نوکری کو اچھے طریقے سے ذمہ داریاں پوری کر کے تنخواہ لی، گھر والوں کو دی، ان کی ضروریات پوری کی، لیکن حاصل کیسے کی؟
اور ایک اور بڑی اہم شکل جو آج بہت زیادہ فیملی سسٹم کے اندر موجود ہے، خاندانوں کے اندر بہت زیادہ تنازعات موجود ہیں اس چیز کے اوپر، وہ ہے میراث کے مال کو غصب کرنے کی، سرپرستی کے نام پر۔ کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار قریبی فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد کی سرپرستی کے نام پر، ایک تو یہ ہے کہ اس کی سرپرستی کرنا اور اس کی کفالت کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا انا وکافر الیتیم، اور اس کے بعد 2 انگلیوں کا اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طریقے سے جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ لیکن کفالت کرے صرف کفالت کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پیچھے کوئی منفی خیال نہ ہو کہ ان بچوں کی جو میراث ہے، ان کے والد کا جو ترکہ ہے جو چھوڑا ہوا، اس کے اوپر نظر نہ ہو، بقدر ضرورت اس میں سے استعمال کرے، ان کی ضرورت کے لیے تو اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے، لیکن اس کو اپنے لیے ایک ذریعہ آمدن بنا لینا اور اس کو غصب کر لینا۔ اور بعض صورتیں تو ایسی بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ یتیم رو رہے ہیں، رل گئے ہیں وہ، اور ان کا پیسہ رشتہ داروں نے حذف کر لیا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں اور عنقریب یہ جہنم میں ڈالے جائیں۔ سامعین محترم، جو احباب آخر میں تشریف لائے، ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان حلال مال اور حرام مال کے درمیان تمیز، اور پھر حرام کے اوپر جو اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب کی طرف سے وعیدیں ہیں ان کا ذکر، اور ان کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے کچھ احادیث اور کچھ آیات تلاوت کی ہیں، اور حلال مال کی اہمیت اور اس کے اوپر جو قرآن اور سنت کے اندر تاکید کی گئی ہے اس کا ذکر کیا، اور آخر میں ہم نے 6-7 صورتیں جو مروج ہیں ہمارے ہاں حرام مال کی حاصل کرنے کی صورتیں، ان کا ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر اس لیے کیا کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان میں سے ایک رشوت ہے جو بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے آج کل کے دور میں، مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہے، میں نے اس کے اوپر بات کی۔ اس کے بعد سود ہے، حرام چیزوں کا کاروبار اور اس کے اندر ملازمت ہے، ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ ہے، زمینوں پر قبضہ ہے، اور یتیموں کے میراث کو غصب کرنا ہے۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں، چند ایک صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے جو حرام مال کو حاصل کرنے کی ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کریم ہمیں رزق حلال واسع طیب نصیب فرمائے، حرام کے لقمے سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لینا بہت ضروری ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں، جو میں وصول کر رہا ہوں، جو میں پہن رہا ہوں، جو اپنے گھر والوں کو دے رہا ہوں، وہ حلال طریقے سے ہم تک پہنچ رہا ہے یا حرام طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہو، یہ احساس اسی صورت میں پیدا ہوگا جیسے میں نے وہ حدیث پیش کی تھی، آپ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا، پھر پوچھا یہ بکری کہاں سے آئی، پوری تفتیش کے بعد استعمال فرمایا۔ ہم اپنے رویے کے اندر اس چیز کو لازم کریں کہ ہم ہر چیز سے پہلے، استعمال سے پہلے پوچھنے کی اگر نہ بھی ہو، کم از کم سوچیں ضرور کہ یہ چیز مجھ تک کیسے پہنچی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فیا عباد اللہ اتقوا اللہ تعالی وراقبوه واطلبوا الرزق من عنده واعبدوه واشكروا له لعلكم تفلحون، واعلموا أن الله تعالى أمر بطلب الرزق الحلال فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأخبر الله تعالى أن الرزق الحلال هو من فضل الله تعالى فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا كان الله تعالى أمر بطلب الرزق الطيب الحلال، فطلب الرزق الطيب الحلال عبادة. إذا كان عونا للعبد على الطاعة ولم يشغل عن العبادة ورعاية الأسرة ويستغني به هو ومن يعول عن الناس والحاجة إليهم. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن في الحلال غنية عن الحرام، فإن الكسب الحرام مفسد للدين والخلق، وضرره عام على الأفراد والمجتمعات كالسرقة والغش في البيع وأكل الربا والرشوة وبيع الأشياء التي حرمها الله تعالى كالدخان والأغاني والمجلات الهابطة، ومن باب أولى ما يتلف العقول ويذهبها من المسكرات والمخدرات. ومن ذلك الإخلال في الوظيفة وعدم أداء الأمانة فيها أيا كانت رتبتها ومرتبتها. ثم اعلموا يا عباد الله أن المال العام أخطر من المال الخاص، وحرمته أشد لأنه مال المسلمين، فالتعدي عليه هو تعد على أموال المسلمين وليس تعد على مال شخص بعينه، ولذلك تكون الورطة فيه أشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فيما فوقه كان ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة. وبعض الناس يقول: هذه أموال المسلمين وكلنا شركاء فيها، فإذا لم آخذ منها أخذها غيري، فيقع في حفرة من حفر النار وهو لا يشعر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من أخذ هدية أهديت له فأخذها لنفسه: هلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له. مما يدل على أن الموظف لا يجوز له أن يستغل الوظيفة لنفعه الخاص، سواء كان موظفا صغيرا أو كبيرا، وأن لا يقبل الهدية من أحد، فإن فعل فهي غلول يأتي به يوم القيامة. ويشتد الأمر عندما تكون الهدية في مقابل خدمة قدمها، فالواجب على الموظف والمسؤول أن يعلم بأن كرسي الوظيفة والمنصب أشد خطرا من كرسي البقالة وبقية المتاجر. وهذا يدل على أن النزاهة والأمانة في الأموال ومحاربة الفساد في ذلك والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه مسؤولية الجميع، مما يوجب تعاون أفراد المجتمع ومسؤوليه في ذلك، حتى ما يتعلق بالإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأقم الصلاة.